ایھاالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین نظام، میں پھر آپ تمام اہل ذوق وجد و یقین حضرات کی خدمت میں نور ٹی وی کی وساطت سے پیغام محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تمام اہل محبت، دین سے الفت اور احترام کا تعلق رکھنے والے، کل اللہ کے حضور پیش ہونے کے احساسات میں کروٹیں بدلنے والے سید عالم قاسم جنت کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے لرزہ بر اندام رہنے والے، وہ اس تجسس کوشش اور پہم مقبول عمل کی جستجو میں رہتے ہیں کہ اس گئی گزری زندگی میں ایسے اعمال و اشغال کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ کل اللہ جل شانہ اور اس کے محبوب اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رسوائی سے بچ جائیں۔ اس کے لیے اہل ایمان، اہل صدق و محبت، وہ ہمتاً اس خیال میں رہتے کہ کوئی خیال بھی بے ادب نہ ہو، کوئی عمل بے وضو نہ ہو، کوئی آرزو بغیر آنسوں کے نہ ہو، کوئی جستجو بے اخلاص نہ ہو۔ جو کام کریں وہ اللہ جل شانہ اور اس کے حبیب اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ان سے رحمت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اسی عنوان کو سامنے رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مناسب حکم دیا کہ ہرگز یہ مسلمانوں زیبا نہیں، انسانوں یہ زیبا نہیں کہ زمین میری، آسمان میرا، سورج میرا، چاند میرا، رزق میرا دیا ہوا، زندگی میری دی ہوئی، سانس ایک ایک سانس یہ میری عطا کردہ نعمت ہے۔ چلتے ہو تو یہ چلنا میری نعمت، بولتے ہو تو یہ بولنا میری نعمت، پکڑنا، چلنا، بولنا، سننا، سنانا، کھانا، پینا، والدین، بیوی، بچے، دولت، عمارت، تمام کچھ یہ تو میری نعمت ہے، میں جو تجھے دے چکا ہوں اور تو تمہارے لیے ہے۔ لیکن یہ کب زیبا ہے کہ یہ میں سب کچھ تمہیں دے کر تمہیں آزادی دے دوں؟ جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے وہ جینے کا تقاضا بھی اپنی طرف سے عطا کروانا۔ یہ ناممکن ہے کہ تم کھاؤ پیو اپنے مالک کا اور جیو اپنی مرضی سے، جس کا کھاتے ہو اسی کی مرضی سے جیو، اور جس کی زمین پر رہتے ہو اسی کے ہو کے رہو، اور جس کے آسمان تلے رہتے ہو اس کے ہو کے رہو۔ لیکن کمال یہ ہے کہ وہ رب جو ہر وقت ہر جگہ اس کے جلوے اور اس کی قدرت، اس کی رحمت موجود ہے، انسانی نگاہ تو احاطہ نہیں کر سکتی، انسانی نگاہ تو اسے دیکھ نہیں سکتی۔ صرف ایک محبت کی کیفیت ہے کہ آدمی ادھر متوجہ ہے لیکن وہ نظر تو نہیں آتا۔ تو ہمیں کیا معلوم کہ اس کے قانون کیا ہیں، وہ کس پہ خوش ہے، کس پہ نہیں خوش۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم ایک محدود سوچ والے ہو، میں نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ میں نے اپنے محبوب کی ساری زندگی، رات دن، صبح شام، کروٹ کروٹ، پل پل میرے محبوب کی زندگی کا یہ وہ حسین شیشہ ہے کہ اس کو دیکھتے جاؤ اور سنورتے چلے جاؤ۔ گویا
جس طرح میں نے زندگی دی ہے اس طرح میں نے آپ کو سنورنے کا ایک دستور بھی دیا ہے۔ وہ دستور تو قرآن کے اندر محفوظ موجود اور اس کے اسرار و حکمتیں موجود، ہر وقت نورانی کیفیات کے ساتھ ظاہر ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کو بطور نمونہ پیش نہیں فرمایا، یہ قرآن پاک پڑھتے جاؤ سنورتے جاؤ، فرمایا میرے محبوب کی سیرت دیکھتے جاؤ سنورتے جاؤ۔ تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ آئینہ ہیں جس میں انسان اپنی زندگی سنوارنے میں آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ پتھر کا یہ شیشہ جس میں انسان کھڑے ہو کر اپنا چہرہ اپنا لباس درست کر لیتا ہے، مگر یہ پردہ آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو، انسانوں کو، خوش نصیبوں کو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کا وہ شیشہ دیا ہے جو جسم بھی دکھاتا ہے اور دل اور روح بھی دکھاتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ معزز حاضرین، ایک دفعہ ایک جنگ سے، ایک جہاد کے ایک مارکے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بصد کامرانی اور شادمانی اصحابہ کے جرمٹ میں واپس تشریف لائے تو ارشاد فرماتے ہیں قد رجعنا من جہاد الاصغر الی الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ایک حیرت طاری ہوئی کہ چھوٹا جہاد جس میں انسان اپنی زندگی قربان کر دے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دے، بیویاں بیوہ ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں اور انجام قبر، یہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑے جہاد کا عالم کیا ہوگا؟ آخر ایک صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، عرض گزار ہوئے اے آقائے دو عالم، تھوڑا سا ذہنی اضطراب ہے، اس کا ازالہ فرمایا جائے۔ حضور نے فرمایا بتائیں کہ حضور وہ جہاں جانیں قربان ہوتی ہیں، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، اندام کٹتے ہیں، جسم کے ٹکڑے اڑتے ہیں، یہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کون سا ہے؟ اور اس کا مارکا کیسے لڑا جاتا ہے؟ اور وہ کیا اس کی تدبیر کیا، اس جہاد میں لڑائی کی صورت کیا ہوگی، اور اس کا میدان کون سا ہے، اور وہ دشمن کون سا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، مومن کے دو پہلوؤں کے درمیان آپ کا بدترین دشمن، ایمان والو آپ کا بدترین دشمن دو پہلوؤں کے درمیان اندر دل کے ساتھ اس کا بسیرا ہے، جسے شیطان کہتے ہیں۔ اس کو بڑا جہاد کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ یہ چھوٹا جہاد اور بڑا جہاد، اس میں مابہل امتیاز، فرق، جدائی، وجہ جدائی کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے جہاد میں جان جائے تو جنت، شکست ہو جائے تو جنت، فتح ہو جائے تو جنت، جو مال اپنے پاس ہو یہ چلا جائے تو جنت، دشمن کا مال لے کے واپس گھر آ جاؤ تو جنت، جیت جاؤ تو غازی ہو، جیت جاؤ تو مجاہد ہو، اور جان چلی جائے تو شہید ہو۔ غازی اور مجاہد یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور شہید تو خداوند تعالیٰ کا بہت ہی محبوب انسان ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا جہاد ہے، اور بڑا وہ تو نفس و شیطان کے ساتھ جنگ ہے۔ جو نفس و شیطان کے ساتھ جنگ کرتا ہوا ہار گیا وہ کافر ہو گیا، اور جو جیت گیا وہ ولی اللہ ہو گیا۔
اس لیے یہ بڑا جہاد ہے۔ پھر کافر کے ساتھ لڑنا یہ تو موقع کی بات ہے، وقت کی مناسبت کی بات ہے، کس طرف حملہ آور کوئی ہوتا ہے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، طلب مبارزات ہوتی ہے، پھر پہلوان ایک دوسرے کو آواز دے کر باہر نکلتے ہیں، لیکن وہ سال میں ہو سکتا ہے 2 دفعہ ہو، 4 دفعہ ہو، 6 دفعہ ہو۔ لیکن یہ جو بڑا جہاد ہے یہ تو صبح بھی جہاد ہے، رات بھی جہاد ہے، دن بھی جہاد ہے، سفر میں بھی جہاد ہے، گھر میں بھی جہاد ہے، عصر ہو تو جہاد، فجر ہو تو جہاد، سفر ہو تو جہاد، گھر ہو تو جہاد، ہر حال میں جہاد ہی جہاد ہے، اور اسی جہاد میں مومن مصروف رہتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ امن سے گھر بیٹھے رہیں ان سے وہ افضل ہیں جو جہاد میں رہیں، جو وقتاً فوقتاً جہاد میں شرکت کریں ان سے وہ افضل ہیں جو دائماً جہاد میں رہیں۔ تو مومن ہر وقت نفس و شیطان کے ساتھ مبارزت میں رہتا ہے، جہاد میں رہتا ہے، رات دن مصروف رہتا ہے اپنے دشمن کو پچھاڑنے اور اسے شکست دینے اور اس سے جیت کے اپنے مالک کے حضور سر بسجود رہنے کی آرزو کے تحت وہ شخص جیتا ہے، لہذا یہ افضل ہے۔ تو یہاں آ کے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام فرمائیں قد رجانا من جہاد الاصغر قد رجانا من جہاد الاصغر ای زمان اندر جہاد اکبر۔ ہم بڑے مومن بڑے جہاد کے اندر ہے، جو کبھی کبھی جہاد میں زندگی صرف ہو وہ چھوٹا جہاد ہے، جو صبح و شام جہاد ہو وہ بڑا جہاد ہے۔ چھوٹے جہاد میں کامیاب جنت میں جائے گا، اور بڑے جہاد میں کامیاب وہ دنیا میں بھی خدا کا دیدار کرے گا، قیامت میں بھی خدا کا دیدار کرے گا۔ اسی سفر کا ایک مجاہد، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اسی سفر کا ایک مجاہد جس نے نفس و شیطان سے جہاد کر کے جیتے، اس نے ایک کم 100 مرتبہ اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضرات گرامی، اس باطنی دشمن کے ساتھ لڑنے والا انسان قوت عشق کی بنیاد پر لڑتا ہے، چونکہ اس کی محبت اور اس کا عشق ایک ذات کے ساتھ وابستہ ہے، وہ اللہ کریم تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کا محبوب خدا ہے۔ مجھے یاد آئی بات کہ علماء کرام لفظ معبود پر زور دیتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مگر صوفیاء فرماتے ہیں معبود کہنے سے پہلے محبوب کہو، پہلے محبوب کہو پھر معبود کہو۔ جو لوگ محبوب کہنے کے بغیر، محبوب سمجھنے کے بغیر، محبوب بنانے کے بغیر صرف معبود سمجھ کے سجدے کرتے ہیں، ان کے سجدے شرعاً درست ہیں مگر ذوق نہیں ہوتا، خیال کبھی کہیں ہوتا ہے کبھی کہیں ہوتا ہے۔ لیکن رب العالمین کو جب محبوب بنا کر اس کے بعد معبود کہو گے اور سجدے کرو گے تو جس کا سجدہ کرتے اسی کا رہے گا، کوئی خیال کسی دوسری طرف منتقل نہیں ہوگا۔ تو یہاں آ کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری جہاد والو، تمہیں جہاد سے جب فرصت ملتی ہے نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تلاوت کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ورد اوراد وظائف سب کچھ اب کرتے ہیں، دنیا بھی، دین بھی، اولاد بھی، مال بھی، بچے بھی، گویا اب دینی اور دنیاوی لحاظ سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لحاظ سے آپ بالکل شریعت نے جو توازن قائم کیا ہے، جو حد مقرر کیا ہے، جو راستہ متعین کیا ہے، آپ اس پر بڑی کامیابی چل رہے ہو۔ لیکن کبھی دل کے متعلق بھی سوچا ہے کہ یہ دل جس نے اپنی چاہتوں، اپنی محبتوں، اپنی یادوں اور اپنی جلووں کے لیے بنایا تھا، کیا یہ اس کے قریب پہنچ گیا دل؟ کیا وہ مالک اس دل کے اندر آیا؟
حضرات میں چلتے چلتے ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی، میرے رب تجھ سے کون زیادہ رحیم ہے، لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں، تیری غیرت کی بھی انتہا نہیں، تیرے کرم کی بھی انتہا نہیں، تیری مہربانی اور تلطف کی بھی انتہا نہیں. ہم جو لوگ ہیں، ہم کسی غیر محرم، نا آشنا، بے دین، بد مذہب کو اپنے گھر داخل نہیں ہونے دیتے، پردہ کرتے ہیں اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، اپنے دشمن کو اپنے گھر آزادی سے نہیں آنے دیتے. تو رب العالمین یہ دل تو نے اپنے جلووں کے لیے بنایا، تو نے اس کو اتنا آزاد کیوں کیا کہ شیطان تیرے جلووں کی مرکز کی جگہ وہ خود آ کے بیٹھ گیا؟ یہاں تیری وہ قدرت کیوں کار فرما نہیں ہوتی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بایزید بسطامی تم بہت پیارے انسان ہو، میری رحمتیں تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہو، لیکن بات سنو، جگہ میری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں حفاظت کروں یا نہ کروں، میری ہے. لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہمان بن کے کسی گھر میں مہمان بن کے داخل ہونا اچھا ہے یا مالک بن کے داخل ہونا اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بایزید سنو، اگر مالک بن کے گھر جانا ہو تو اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، تالا کھولا، کمرے کواڑ ہٹائے، دروازہ کھل گیا، اندر جا کے بیٹھ گیا، اور چھوٹے موٹے جو گھر کے لوگ ملنا شروع ہوتے ہیں. لیکن مہمان بن کے جانے میں پتہ ہے اڑوس پڑوس والوں کو وہ صاحب خانہ اطلاع دیتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، خوشبو مہکاتا ہے، جھنڈیاں لہراتا ہے، میرے محبوب کی آمد ہے، میرے محبوب کی آمد ہے، میرے محبوب کی آمد ہے. ہر جگہ شور برپا ہوتا ہے کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے. اللہ اللہ سرے من فدا راہ بسوار خواہی آمد، میرے محبوب آنے والا ہے. اس لیے ہر اہتمام خوشی کا وہ پورا کرنے میں اس کا انہماک قابل دید ہوتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر تو میرا ہی ہے، لیکن میں نے جس پہلو کے اندر رکھا ہے، جس انسان کو دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ تو دعوت دے تاکہ میں آؤں، تو میزبان بن میں مہمان بنوں. جب تو دعوت دے گا تو اس وقت تیرے دل کی کیفیت اور ہوگی، اور میں مالک بن کے آؤں گا تو کیفیت اور ہوگی. پنجاب کے بہت زبردست گورنر ہو کے گزرے، بہت دیندار نیک دل انسان عبد الرب نشتر، انہوں نے اسی حال کے مطابق ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اے طالبین حق، اے دعوی محبت کرنے والے، گھر میں تمہارے وہ صنم آئے نہ آئے نشتر. علامہ نشتر لکھتے ہیں کہ گھر میں تمہارے صنم سے مراد وہ محبوب ہے جس کی چاہتوں میں انسان جی رہا ہوتا ہے. کہ گھر میں تمہارا دل، گھر میں تمہارے وہ صنم آئے نہ آئے نشتر، تم مگر آمد دلدار کا سامان تو کرو. گھر میں تمہارے وہ صنم آئے نہ آئے نشتر، تم مگر آمد دلدار کا سامان تو کرو. جس کو تم محبوب کہتے ہو اس کو دعوت تو دو نا کہ وہ تمہارے گھر آئے. لیکن اللہ کو جو دعوت دینی ہوتی ہے یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. یہ بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ دعوت بتا دیا ہے کہ رب کو دعوت دینا ہو تو طریقہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے جلووں کی برسات کر دے. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہو، اٹھو، گرم ٹھنڈے پانی کی پرواہ مت کرو. یہ نہ دیکھو میرے دائیں کون ہے، آگے پیچھے کون ہے، بس یہ دیکھو کہ ایک میں ہوں اور ایک میرا محبوب. وضو کر کے جب سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کرو گے نا تو یوں سمجھو کہ اس کی آمد کا جو راستہ ہے اس راستے پر آپ پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں. تو جب وہ آنسو بہنا شروع ہو جائے نا تو عرش کے کنگرے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس انسان کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے. تو اس لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کے ارشاد فرماتے ہیں، دل بدست آور کے حاج اکبرست، دل بدست آور کے حاج اکبرست، وز ہزاراں کعبہ یک دل بہترست. اے مومن،
کعبے کا طواف بار بار کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، ہر سال 6 بار کرتے ہیں، اور عمرے کے لیے جائے تو، حج کے لیے جائے تو تمہیں آرام تک نہیں آتا، اور کعبے کا طواف کرتے چلے جا رہے ہو، کعبے کا طواف کرتے چلے جاؤ. کیا اس سے بہتر نہیں کہ تم صاحب دل بن جاؤ؟ دل بدست آور کے حج اکبر است، وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. اے مومن عاشق، اپنا دل اپنے ہاتھ میں رکھ، تو صاحب دل ہو، دل قابو رکھ. اس میں غیریت نکل جائے، شیطنت نکل جائے، کفر نکل جائے، شرک نکل جائے، حسد نکل جائے، بغض نکل جائے، تکبر نکل جائے، نخوت نکل جائے، حرص نکل جائے، چغلی کا احساس نکل جائے، گناہ کے خیالات نکل جائیں، معصیت کے دبے دھل جائیں. دل، صرف دل، اس محبوب کا ایک دل ہے، ایک دل، اور ایک ہی دلدار کافی ہے مجھے. اس کی ذات کے لیے دل اتنا صاف کرو کہ اس کے جلوے خود بخود دل میں اتر آئیں. وہی جلوہ جو کعبے کے پتھروں پر گرا تو وہ بیت اللہ بن گیا، وہی جلوہ اور اسی کا نور اور اس کی کرنیں جب تمہارے دل پر بنیں گی تو یہی دل عرش اللہ بن جائے گا. حضرات گرامی، کعبے کی اپنی حقیقت ہے. یہ جو کعبے کا غلاف ہے، اس کے اندر جو پتھر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام انہوں نے مل کر اللہ کے اس پاکیزہ گھر کو تعمیر فرمایا، اس پر تجلی گری، خدا کے خصوصی انوار نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. اس کے بعد طواف کرنا عاشقوں پر، ایمان والوں پر لازمی قرار دیا گیا ہے. اسی نور کی کرن، اسی نور کا جلوہ، اسی نور کی تابش جب مومن کے دل پر پڑتی ہے تو وہی حقیقت جو کعبے کا طواف کرواتی ہے، وہی حقیقت مومن کے دل پر گرتی ہے، جس کے بعد یہ دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے. آپ نے بارہا حدیث سنی ہوگی، لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں ہے کہ زمین کی پہنائی، لمبائی، چوڑائی دیکھو، سمندر اس کی گہرائی، آسمان اس کی گہرائی اور گہرائی اور لمبائی اور پہنائی سب دیکھو. یہ زمین و آسمان، لوح و قلم، عرش و کرسی، یہ جو کچھ بھی ہے، اس کے اندر میرے نور کے جلوے نہیں سما سکتے. ہاں، اگر کہیں میرے نور کا جلوہ سما سکے تو وہ مومن کے دل کے اندر سماتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ دل بہت بڑا مقام ہے، اور اسی لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. یہی ہوگا نا کہ کعبے کا طواف کرو گے. الحمدللہ نصیب کرے نور ٹی وی کی وساطت سے یہ پیغام سننے والوں، میری اس گفتگو کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری اور اس کے انوار و تجلیات سے آپ کے جسم و جان و تن و من و روح و ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ منور فرما دے، اور آپ کو بار بار حاضریاں خدا نصیب فرمائے. لیکن کمال یہ ہے کہ کعبہ شریف کا طواف کرو گے، پچھلے گناہ معاف ہوں گے. کعبے کا طواف کرو گے، پچھلے گناہ معاف ہوں گے. لیکن یہ ضمانت نہیں کہ تمہاری حفاظت شروع ہو گئی. حاجی کہلاؤ گے، حاجی کہلانے کے بعد حاجی محفوظ نہیں. لیکن دل پاک ہونے کے بعد جب وہ کعبے کی حقیقت والا، کعبے کی حقیقت کو رب العالمین سے قرب و نسبت کی کیفیت دینے والا وہ نور جب مومن کے دل پر گرتا ہے اور اس دل کو عرش اللہ بناتا ہے، تو یہ مومن بھی ہے، ولی اللہ بھی ہے، محفوظ بھی ہے. تو جناب رومی اس طرح توجہ دلاتے ہیں کہ کعبے کا طواف کر کے پچھلے گناہ تو معاف ہوئے، آئندہ کی ضمانت تو نہیں ملی. اور اگر دل پاک ہو کے خدا کے ولی بن جاؤ تو پچھلے بھی معاف ہو گئے، دوستی بھی مل گئی، اور آئندہ حفاظت کی ضمانت بھی ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ دل قبضے میں رکھو اور اللہ کی طرف متوجہ رہو. یہ آنکھ دل کے تابع ہے، یہ زبان دل کے تابع ہے، یہ ہاتھ دل کے تابع ہے، یہ قدم، اس کی رفتار دل کے تابع ہے. گویا ریموٹ کنٹرول اندر ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سمت صحیح پہ چلنا آدمی شروع ہو جاتا ہے. تو گویا دل صاف ہے تو نظر پاک ہے،
دل پاک ہے تو زبان پاک ہے، دل پاک ہے تو ہاتھ پاک ہے، دل پاک ہے تو رفتار پاک ہے، دل پاک ہے تو گفتار پاک ہے، دل پاک ہے تو روح پاک ہے، دل پاک ہے تو بدن پاک ہے۔ اور جب بدن اور روح دونوں پاک ہو گئے تو پھر صبح و شام نور کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مومن بولتا ہے تو نیکی بولتا ہے، کھاتا ہے تو نیکی کھاتا ہے، سوتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، اٹھتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، اور سوچے تو نیکی سوچتا ہے، اور سنے تو نیکی سنتا ہے، دیکھے تو نیکی دیکھتا ہے، چلے تو نیکی کی طرف چلتا ہے۔ اور جن کے دل مردہ ہوتے ہیں اور گناہ ان پر حاوی ہوتے ہیں، وہ سوچیں بھی تو گناہ سوچتے ہیں، وہ دیکھیں بھی تو گناہ دیکھتے ہیں، اور وہ پکڑیں بھی تو گناہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، چلیں بھی تو گناہ کی منزل کی طرف چلتے ہیں۔ اس لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے دل ہی کو ٹھیک کر لو تاکہ سارا وجود نیکیوں کے نور میں غرق ہو جائے، مستور ہو جائے، نیکیاں اس پر حاوی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہر مومن اپنے دل کا حساب کر لے۔ لیکن حضرات، بڑی بات یہ، کیا آپ خود بیٹھے بٹھائے دل کو اس منزل تک لے جا سکو گے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ انبیاء کی ذات تو مستثنیٰ ہے، لیکن اس کے بعد بھی انبیاء کی ذات مستثنیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ بھی رکھتا ہے، معصوم بھی رکھتا ہے۔ اللہ انہیں اپنی قرب میں رکھ کر تمام علوم، خیالات، حالات، مقالات، جو کچھ ہے وہ اپنا منشا ان کو دے کر اس دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر مبعوث فرماتا ہے۔ لیکن باقی جو لوگ ہیں، یہ از خود اپنا دل جب تک کسی کاریگر سے کوئی چیز نہ بنواؤ تو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ کے بڑی مزدار بات فرماتے ہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ چیزیں خود بخود تیغے نہ شد، ہیچ آہن ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ لکڑی 1000 سال پڑی رہے، جب تک کاریگر کوئی چیز اس کو اوزار کے ذریعے اس کی شکل نہ بدلائے تو وہ نہیں بدل سکتی۔ لوہا 1000 سال پڑا رہے کچھ بھی نہیں بنتا، اور سونا 1000 سال پڑا رہے جب تک کاریگر کے ہاتھ نہ لگیں وہ کوئی چیز نہیں بنتی۔ اگر لوہا اپنی حالت نہیں بدل سکتا، سونا اپنی شکل نہیں بدلتا، لکڑی اپنی حالت نہیں بدلتی، تو مومن سمجھ لے کہ کاریگر کے بغیر دیکھو میرے اور آپ کے سامنے یہ میز ہے، یہ کاریگر نے بنایا ہی ہوگا، یہ لوہا ہے، لکڑ ہے، شیشہ ہے، لیکن کاریگر نے بنایا۔ جب وہ ٹکڑے جوڑے تو اس کا نام بھی بدل گیا، اس کی قیمت بھی بدل گئی، اس کی حیثیت بھی بدل گئی ہے۔ اسی طرح سونا ہے، ایک پاؤ بھر سونا، 1 کلو سونا پڑا رہے، 1000 سال پڑا رہے، وہی رہے گا، لیکن کسی کاریگر کے حوالے ہو جائے تو وہ اس کو توڑ کر آگ میں سے گزار کر یہ زیور بناتا، پھر نام بدلتا ہے، قیمت بدلتی ہے، اور اس کی صفت بدلتی ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کے استعمال کی کیفیت بدلتی ہے۔ تو جب کوئی چیز بغیر استاد کے نہیں بن سکتی تو مومن تو بھی کسی استاد کے حوالے ہو، تاکہ وہ اپنی نظر سے، اپنی توجہ سے، اپنے علم سے، اپنے تصرف سے، اپنی کرامت کے نور کی قوت سے تیرے دل کو صاف پاک کر کے خدا کے جلووں کے قابل بنا دے۔ حضرات گرامی، یہ ہے اصل پاکیزہ زندگی۔ تمام مردوں اور عورتوں جو صاحب ایمان ہیں انہیں لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی منور کریں، پاک کریں، روشن کریں، سر سجدے میں رکھیں، دل ذکر اللہ میں رکھیں، زبان ذکر اللہ کے نشے میں رکھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، ذکر کثرت سے کریں، تاکہ دل پر جو میل آئے وہ روزانہ دھلتی چلی جائے۔ آپ جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ان کو اتارتے کیوں ہو؟ بدلتے کیوں ہو؟ انہیں دھلواتے کیوں ہو؟ کہ انسان ظاہری جو آپ کا وجود ہے وہ دیکھنے والے آپ کے گندے لباس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے فوراً بدلتے ہو۔ اگر دنیا دار تمہارا دوست تیرے گندے کپڑے کو پسند نہیں کرتا تو خدا تیرے گندے دل کو کیوں پسند کرے گا؟ اس لیے اس کو دھونے کے لیے بھی اہتمام چاہیے،
بالخصوص گھر میں جتنی خواتین ہیں، ایک تو وہ نماز نہ چھوڑیں، بچوں کو تربیت ہے۔ جب بچہ دامن میں ہے تو وہی وقت ہے اس کے خیال درست کرنے کے، اس کی عادتیں سنوارنے کے، اس کے مزاج درست کرنے کے۔ جو کچھ ماں بچے کو اپنے دامن میں کھلائے گی، پلائے گی، سمجھائے گی، پڑھائے گی، وہی بچے کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ یہی حال ہے والد کا بھی۔ والدین بچوں کا خیال رکھیں، اپنی جان کا خیال رکھیں، اپنی زندگی کا خیال رکھیں، اپنے پڑوس کا خیال رکھیں۔ مرد اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، بیویاں اپنے خامدوں کا خیال رکھیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، بھائی بہنوں کا خیال رکھیں، یہ مل کر اپنے والدین کا خیال رکھیں، اور ہر وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا ہو، جو فرمان الہی ہو اور حکم محمدی ہو، تاکہ آپ کی زندگی ظاہری طور پر ایک مومن کی زندگی ہو۔ اور جب مومن کی زندگی ظاہر پر مرتب ہو جائے اور دل پر کسی کاریگر ولی اللہ کی نظر لگ جائے تو اندر بھی پاک ہو جائے، ظاہر بھی پاک ہو جائے، تو یہ لوگ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں کو لازمی ہے کہ وہ اپنے مسلک کی طرف، اپنے دین کی حقیقت کی طرف، قرآن کے فیضان کی طرف، صاحب قرآن کی محبت کی طرف، رب العالمین کے ذکر کی طرف وہ اپنے روح کو، اپنے دل کو، اپنے خیال کو ہمتاً مصروف رکھو۔ اللہ رب العالمین تمام دوستوں پر فضل و کرم فرمائے۔ دبئی والوں نے جس طرح مجلس لگا کر اس پروگرام کو سننے کا ایک شرف حاصل کیا، سعادت حاصل کی، اگرچہ میں وہ مجلس ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے احساس کی نگاہیں دبئی والے ان دوستوں کو دیکھ رہی ہیں، بلکہ سارے عالم میں جہاں جہاں یہ نور ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، میں ان سب کو اپنے فکر و احساس اور محبت کی نظر میں محفوظ کیے ہوں اور اپنی دعا میں سب کو شامل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین میرے آپ سب کے پچھلے گناہ معاف فرمائے اور آئندہ خدا اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جو کال آئی ہے بولیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم میں السلام۔ پیٹر برا سے بول رہی ہوں۔ کہاں سے؟ پیٹر برا سے بول رہی ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاء جی، اللہ۔ میں آپ کی پہلا سوال تو میرا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتی ہوں، لیکن مجبور ہوں، آ نہیں سکتی ہوں، مجھے کوئی لانے والا نہیں۔ اچھا، اگر آپ نہیں آ سکتی تو یہاں سے دعا تو آپ کے پاس پہنچ سکتی ہے نا؟ جی، میں دوسرا سوال میرا یہی ہے کہ میں اپنے پہلے تو اپنی صحت کے لیے بھی دعا چاہتی ہوں کہ مجھے صحت اللہ دے تاکہ اپنے آمین۔ پیروں کے ساتھ میں چل کے اپنے اللہ کے گھر کا ماشاءاللہ طواف کر ماشاء سکوں۔ اللہ۔ دوسری بات، میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ میرے حق میں کریں کہ میرا ایک بیٹا وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی فیملی بھی نماز نہیں پڑھتی، اس کے لیے خصوصاً اس کا نام شاہد صابر ماشاء ہے، اللہ۔ اس کے حق میں جی آپ بہن، پلیز ان دعا کے لیے کریں کہ ابھی وہ دعا کے نماز لیے ہاتھ پڑھنے اٹھتے ہیں۔ لگے۔ کوئی اور سوال؟ میں بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ دیکھیے، پریشانی کا جو ازالہ ہے وہ ذکر اللہ کی وجہ سے ہے۔ آپ اپنا دل اور اپنا خیال اپنے رب کی طرف متوجہ کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور جب آپ ذکر سے فارغ ہوں، سنیں میری بات سنیں، جب آپ سنیں میری بات سنیں، جب ذکر سے فارغ ہوں تو اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، گھر کے لیے دعا کریں، ظاہری باطنی دینی دنیاوی معاملات کو سامنے رکھ کر اللہ کے حضور دعا کریں۔ اللہ سے جو لوگ دعا کے ذریعے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں اور نبی پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو خدا کو وہ سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور دینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو جتنے بھی مائیں ہیں جن کے بچے پریشان ہیں، جن کی بچیاں ویران اور حیران ہیں، سب پر خدا یکساں فضل و کرم فرمائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ لگاتے ہیں جادو وادو کا، تو پلیز آپ دعا کریں۔ جی، دعا آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، آمین کریں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما۔ نبی اکرم علیہ السلام کے طفیل، شہدائے بدر کے طفیل، شہدائے احد کے واسطہ سے، شہدائے کربلا کے واسطہ سے، اپنے مقبولین محبوبین کے توسل سے اللہ سب مشکل میں گرفتار جتنے لوگ ہیں ان کی مشکلات آسان فرما دے۔ اسلام کا بول بالا اور اس کا فیض سب ایمان والوں کو دائماً نصیب فرما، آنے والی نسل کو بھی نصیب فرما، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔